بتانا فرض ہے کہ بھائی اس میں دودھ پتی ہے، پانی شامل ہے. چیز یہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، ویڈیو سے کم نہیں نہیں کرتا ہوں. وہ جھوٹ نہیں کہے گی، کسٹمر کو بتا کے بیچنا. اب چھوٹی سی مثال ہے کہ مرغی ہے، مرغی کا کام ہے. آپ جب بھی مرغی لینے جاؤ، گوشت لینے جاؤ تو چھیچڑ یہ لوگ رکھ لیتے ہیں. میں اس دن ایک مفتی کو سن رہا تھا مسجد میں جمعے کے واعظ میں، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو چھیچڑے ہیں یہ بغیر پوچھے ان لوگوں کو رکھنے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو اس کی اماؤنٹ دی ہے نا. چربی سمیت میں پتہ نے ہے گوشت ہاں. گوشت اپنا تلوایا ہے، اور تلوانے کے بعد اگر آپ کو رکھنا ہے تو آپ پوچھو کہ میں رکھ لوں تو آپ کو کہ اوکے. آپ کے پوچھنے سے تو کہے گا کہ میں چھچڑے کہاں لے کے جاؤں گا، آپ رکھ لو. میں پوچھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کو روز محشر آپ کو گربان نہیں پکڑے گا. ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے بچپن بولے میں، اس کو پتہ ہو نہیں پتہ ہو، آپ تو بھائی بچپن میں ہم اماں کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ اسکول گئے تو مکئی والی سے مکئی لینے لگے. جب ہم نے مکئی والی سے مکئی لیا، والدہ نے، ہم چھوٹے تھے، ہم نے کیا کیا مکئی والے سب کو دکھ رہے تھے، سب نے مکئی میں ہاتھ ڈالا، کھا لیا. وہ کچھ نہیں بول رہا تھا، ہم نے بھی لیا مکئی، 2 دانے لیا، کھا لیا. تو ہماری والدہ نے بتایا کہ بھائی بیٹا بات ساری یہ ہے، جو اس کے مکئی سے چیزیں لے گا نا یہ کسی کو کچھ بولے گا نہیں، غریب ہے. مگر روز محشر یہ 2 مکئی نا، 2 مکئی کا دانہ یہ تمہاری ہزاروں نیکیاں کھا لے گا. کھانا ہے پوچھ کے لے لو. اب یہی وجہ ہے کہ وہ بات میں گھر میں باندھی بچپن سے لے کر اب تک اب میں چاہے مونگ پھلی ہو چاہے مکئی ہو، مطلب پوچھ کے 2 دانے لے لے. بھائی کلیئر ہو وہاں پہ. بغیر پوچھے آج کل ہمارے یہاں یہ چیز کسی کو عام ہی نہیں ہے. اب مونگ پھلی کا 1 پاؤ لے رہا ہوں تو میرا حق ہے میں 5-6 کھاؤں گا، میں 6-7 کھا لوں گا. اب بھائی پوچھے آپ، ورنہ یہ جو 2 مونگ پھلی کے دانے آپ کے روزے محشر بڑے آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائیں گے. تو یہاں لوگ آج کل حق کھا لیتے ایک دوسرے کا، خون سفید ہو گئے. عقل اتنی آ گئی لوگوں میں آج کل کہ مت پوچھو. ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ یار ایک ہوتا ہے نا آپ کو اپنی غلطیاں پتہ ہوتی ہیں انسان کو، اور ہر انسان کو اپنا رات کو سوتے ہوئے اپنا محاسبہ کر کے سونا چاہیے کہ میری اچھائیاں کیا ہیں، میری برائیاں کیا ہیں. اگر برائیوں پہ آپ کی اچھائیاں حاوی ہیں تو برائیوں کو آپ ختم کریں، اور برائیاں کی بہت زیادہ اچھائیاں کم ہیں تو پھر اس کو ختم کریں. تو ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ میرے اندر بہت غرور اور تکبر ہے، میں کیسے ختم کروں؟ تو میں نے کہا بات تو صحیح ہے کہ کیسے ختم کیا جائے گا. یہ ایک ایسی بیماری ہے غرور، تکبر، حسد، جو کہ بہت مشکلوں سے جاتی ہے، اور اس کو نکالنے کے لیے آپ ڈاکٹر کی کوئی دوائی ایسی نہیں ہے جو آپ کو غرور، تکبر اور حسد سے بچائے. علاج کرائے اس کا. میں غرور، تکبر، حسد سے بچنے کے لیے اللہ کا کلام تو ہے، 5 وقت کی نماز تو ہے، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ جو ہے چینی آٹے کو ملاؤ اور روز کا معمول بناؤ صبح فجر کے بعد کہ درختوں میں چینی آٹا ڈالوں چینٹی کے لیے. اب آپ گوشت لینے جا رہے ہو، بیف کا، مٹن کا، چکن کا، جو چھچڑے وہ چھچڑے لے لو، اس کے پیسے ہم دیے چھچڑے کے، بلی کو کھلا دیا. تو اللہ کی وہ مخلوق جو بے زبان ہے اس کو جب بھی آپ کھلاؤ گے اللہ کے حکم سے تو اللہ تعالیٰ آپ کا دل جو ہے نرم کرے گا. آپ کے اندر عاجزی آئے گی، آپ کے اندر انکساری آئے گی، آپ کا غرور، تکبر ختم ہوگا، کیونکہ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے سوچ رہے ہو، وہی بے زبان. تو میں نے یہ ایسا عمل ہے کہ آپ کر کے دیکھو، اس سے کر کے دیکھو. اس نے بولا یار کہ مانو دل کو بڑا سکون ہے. حسد، غرور، تکبر، تو میں نے کہا کہ یار وہی والی باتیں ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جس ٹہنی پہ جو ٹہنی نرم ہوتی ہے اسی پہ پھل آتا، سخت یا اکڑ والی ٹہنی پہ پھل نہیں آتا، کیونکہ جتنا بندہ اکڑا ہوا ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ پھلدار نہیں ہوگا. تو
یہ لوگ سمجھتے نہیں، سمجھ